मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी ज़ेर निगरानी एक आला सतही इजलास हुआ और उन्होंने इस फार्मूले के ऊपर थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने ये कहा है कि अवाम के ऊपर मज़ीद हम बोझ नहीं डाल सकते। तमाम चीज़ें जो है उसका मलबा मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाल देना ये मुनासिब नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो एक जमात के सरबराह हैं, अवाम के दरमियान में अपना बयानिया बनाएं, भले हमें बुरा कहें अच्छा कहें। इनके सपोर्टर हैं, इत्तेहादी नहीं, इत्तेहादी है इनकी आईपीपी। आप वजीर दिफा हैं, आप शुमाइला राना शैला रजा नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब का बयान है कि 12 सीटें तो हमारी जेब में पड़ी हैं। जो 35 लोग कुछ नहीं कर सके तो फिर ये 11 लोग क्या कर सकेंगे? तो मुहाजिरीन हैं, उनकी आवाज को दबा दिया जाए। आप लोगों को आज पाकिस्तान जो है इतना ही बुरा लग रहा है। ये क्या जंग है? ये हम समझते हैं ये क्या जंग है। कश्मीर को हमसे अलग किया जाना कर सकती थी ना मेरी। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका ने हमला किया था तो उस वक्त मेरी गुजारिश ये थी और मैंने तज्जिया पेश किया था कि ये अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है और मैंने इसको कहा था ये नॉन स्टार्टर है जंग के लिए। IRGC में फूट पड़ गई है और कुछ सेगमेंट्स हैं जो अभी हमले जारी किए हुए हैं, कुछ नहीं। कितना रिलेटिवली कमज़ोर सदर कोई नहीं आएगा जिसने 8 महीनों में 2 दफ़ा हमला किया हो, दोनों दफ़ा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उस तरह हासिल ना किए हों। चाहेंगे कि ईरान इतना कमज़ोर हो जाए कि उनको बुली ना कर सके, लेकिन वो ये भी नहीं चाहेंगे कि इतना कमज़ोर हो जाए कि यहाँ पर इजराइल आके बैठ जाए। आई एम श्योर ईरानी हुकूमत को कन्वे जो कर दिया गया है, इंटरनेशनल सोर्सेज यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए कंपल्शन हो जाएगी टू कंट्रीब्यूट इन डिफेंस ऑफ सऊदी अरब। वेलकम टू डायलॉग, मैं हूं इकरा हारिस। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और आलमी महाज पर चैलेंजेस की एक ऐसी तकोन बन चुकी है जिसने इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर गली कूचों तक हलचल मचा दी है। एक तरफ सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर है, दूसरी तरफ मईशत का सांस फूल रहा है और तीसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले भड़क उठे हैं जो पाकिस्तान पर बरह रास्त असरअंदाज होने वाले हैं। 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात सर पर हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले ही वफाकी हुकूमती इत्तेहाद की दीवारें हिलती दिखाई दे रही हैं। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के कश्मीरियों से मुतालिक मुतनाज़ बयान पर उन्हें काबीना से हटाने का अल्टीमेटम दिया है और सवाल उठाया है कि क्या ये नून लीग की बाकायदा पॉलिसी है या ज़ाती राय। दूसरी जानिब MQM गवर्नरशिप ना मिलने पर नाराज होकर इत्तेहाद से अलहदगी की धमकियां दे रही हैं। मौलाना फजल रहमान हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी में है। PTI 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल और पीपल्स पार्टी के 25 जुलाई के मीनार पाकिस्तान जलसे ने सियासी माहौल को मजीद गर्मा दिया है। मौशी मुहाज पर भी खबरें तशवीशनाक हैं, जहां IMF ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर किया है। औसतन 8.4% रहने का तखमीना लगाया है जो हुकूमत के हदफ से ज्यादा है। इसी दौरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को डीरेगुलेट करने और कीमतें रोजाना की बुनियाद पर तय करने का फैसला करके गेंद ओगरा के कोर्ट में डाल दी है। सवाल यह कि जब आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा था तो ये रिलीफ रोजाना क्यों नहीं दिया गया और अब सब कुछ ओगरा की कोर्ट में डाल दिया गया है। इससे बढ़कर आगे चलें तो ईरान की तरफ से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त को मुअत्तल करने के बाद खित्ते में जंग के बादल गहरे हो गए हैं। उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर ईरानी हमलों में अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फौज को हुक्म दिया है कि ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $150 से $200 तक फी बैरल जाने का खदशा है, जबकि पाकिस्तान के पास ना तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं और ना ही खातिर ख्वाह फॉरेन एक्सचेंज। सवाल यह है कि ऐसे में पाकिस्तान इस आलमी मौशी तूफान का मुकाबला कैसे करेगा और हौसियों के सऊदी हमलों के बाद पाकिस्तान के लिए अपने बरादर मुल्क सऊदी अरब जो हमारी रेड लाइन है और पड़ोसी मुल्क ईरान के दरमियान दिफाई और सिफारती तवाजुन बरकरार रखना कितना बड़ा चैलेंज होगा। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग की सीनियर रहनुमा शुमाइला राना साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुमाइला, अवाम का भी सवाल है और मेरा भी सवाल है क्योंकि हम बहुत मुतासिर होते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस से। हुकूमत का ये फैसला कि ओगरा ही तय करेगी, रोजाना की बुनियाद पर तय करेगी, ऐसा लगता है हुकूमत ने शायद ब्लेम अपने ऊपर लेने से, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि हालात आलमी मार्केट में कुछ खराब होने वाले हैं। जब रिलीफ देने का मौका था तब तो ये फैसला नहीं हुआ, लेकिन अब ये फैसला करके बज़ाहिर ऐसे लग रहा है हुकूमत ने अपनी जान छुड़ा ली है इस मामले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए इकरा, बात यह है कि कोई भी हुकूमत अपनी आवाम के ऊपर बेजा टैक्सेस और पेट्रोलियम जो मसनूआत है उसमें इजाफ़ा नहीं करना चाहती। और अगर ये बात हमने भी कभी कही तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही गैर मुनासिब बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली जो है वो आलमी मंडी के साथ है। आप जब तेल को परचेज़ करते हैं, आप वहाँ पे टैक्सेस देते हैं,
تو پھر آپ کو انہی کی شرائط کے اوپر انہی کی اس عالمی منڈی کی مارکیٹ جو چل رہی ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کو تیل کی جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانی پڑتی ہے. بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہر روز کی بنیاد پر اوگرا اس کو مانیٹر کرے گا اور اس کے اندر تاکہ ان عناصر کو اور جو ہمارے ابہام پیدا کر رہے تھے کہ شاید کچھ پیٹرول کمپنیز ہیں یا اس کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا لیوی کی مد میں آپ ایکسٹرا لے رہے ہیں، تو وہ ہر روز کی بنیاد پہ جو ہے وہ اوگرا اس کا تعین کرے گا کہ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی کیا پرائس ہے، ہمیں کس قیمت کے اوپر نرخ پہ ہمیں مل رہا ہے اور ہم کس نرخ کے اوپر آگے جو ہیں وہ اس کو سیل کریں گے، اور جو ہمارا طے شدہ جو ریٹ ہوگا اس کے اندر ہمارے ٹیکسز کتنے شامل ہوں گے، لیوی کی مد میں کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اوگرا سیٹ کرے گا. یہ اوگرا کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھی آپ نے شاید تھرو میڈیا سنا ہوگا کہ سابق وزیر اعظم اور ہمارے جو سربراہ ہیں، ہمارے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی زیر نگرانی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا اور انہوں نے اس فارمولے کے اوپر تھوڑے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام کے اوپر مزید ہم بوجھ نہیں ڈال سکتے. شیلا، آپ کیا کہیں گی اس معاملے پہ، کیونکہ آپ کی جماعت تو روزانہ اس قیمتوں کے تعین پہ از ناٹ ہیپی ود اٹ. آپ لوگوں کے لیے تو آسان ہے، ذرا سی سٹرنگز پل کریں، وفاقی حکومت کی اتحاد میں ہے تو ہو سکتا ہے یہ فیصلہ بھی واپس ہو جائے، لیکن آپ لوگوں کی توجہ شاید اس معاملے پر ہے نہیں. اچھا، یہ بات تو بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ تیل کی قیمتوں کا تعین کرتی ہے اور اسی کے حساب میں، اور اس سے پہلے جرنلسٹ بہت زیادہ یہ دلیلیں دے چکے کہ اب ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نا گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے. لیکن دیکھیے، میں ایک بات سمجھتی ہوں کہ آپ گورنمنٹ ہے، اگر بڑھانی ہے تو آپ نے رسپانسبلٹی لینی ہے. اس طرح تو ہر پیٹرول پمپ پہ آپ کو الگ قیمت ملے گی. اس طرح تو جو ایک سلسلہ ہوگا یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور وہ والے شہر جہاں پہ روزگار کے ذرائع زیادہ ہیں، لوگ روزگار کے لیے باہر نکلتے، وہاں پہ بہت مارا ماری ہوگی. قیمت بڑھنی ہے، ہولڈ ہو جائے گا، قیمت نیچے آنی ہے، یہ ہونا ہے. اب اگر روز کی بنیاد پہ ہوگا تو یہ تو روز ہولڈ ہو جائے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری سے نہیں نکلنا چاہیے. پہلے بھی حکومت نے کہا کہ ہم گندم نہیں خریدیں گے. آپ دیکھیے کہ گندم کا سیزن ہے اور مارکیٹ میں بحران ہے. لوگوں نے جو خریدنے والے تھے ان کے علاوہ، سندھ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو خریدنے والے تھے ان کے علاوہ لوگوں نے خریدی. پھر گورنمنٹ نے مدد لی حساس اداروں کی، اور پھر تو شیلا صاحبہ ان پہ پریشر ڈالیں نا، ان کی سٹرنگز پول کریں، ان پہ پریشر ڈالیں، یہ فیصلہ واپس لیں. آپ لوگوں نے اپنی منمانی ہو تو منوا تو لیتے ہیں. اچھا دیکھیے، اس میں ایسا بات نہیں ہے، 2-4 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو بات ہوتی ہے کہ لیڈرشپ آپس میں بات کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے CCI جب ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے بات کی جاتی ہے، نیشنل اکنامک کونسل میں بات کی جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ فیصلہ آیا اور اس پہ بات نہیں ہوئی یا نہیں ہوگی. یقیناً اس میں کئی بات ہو رہی ہوگی، اور جب بات میں گڑبڑ ہوگی یا بات میں اونچ نیچ آئے گی یا بات مان لی جائے گی، آپ کے سامنے خبر بھی آئے گی. اور یہ اثر صرف پیٹرول تک بھی تو نہیں نہ رہے گا شیلا صاحبہ، یہ تو نیچے سبزیوں پر، آپ کے ٹرانسپورٹیشن پر، آپ کے کرایوں پر، سب پہ ہی آئے گا. کہ جیسے ہی پیٹرول وغیرہ کی قیمت پڑتی ہے، میں نے اس میں پہلے ہی کہا تھا کہ جو لوگ روزگار کے لیے نکلتے ہیں انہیں مجبوری ہو جائے گی. ایک تو پیٹرول مہنگا، پھر اس کے بعد آپ کو پیٹرول ملے گا نہیں، کیونکہ ہولڈ کر لیتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے سارے پیٹرول پمپ والے، اگر قیمت بڑھنی ہے تو ان کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے شام 6 بجے سے آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا، 12 بجے کے بعد ملے گا. بڑے شہروں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں اس کا مسئلہ ہو جائے گا، اور ہر چیز پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مان چکی ہے دنیا. اب یہ ریئلائز کر چکی ہے کہ مہنگائی بڑھتی ہے، مہنگائی پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری دوسروں پہ نہیں چھوڑنی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا، بہت سارے سب سمجھتے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. شمائلہ، اب آزاد کشمیر کے انتخابات کی بات کرتے ہیں. آپ چونکہ کیمپین کر بھی رہی ہیں وہاں پر. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے آزاد کشمیر کی، یہ مین میڈ کرائسس ہے، وفاقی وزراء کی نااہلی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اوپر سے
ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात है उस पे भी वो काफ़ी बरहम है, शदीद गुस्से में है। तो ख्वाजा आसिफ का ये मौक़िफ़ उनकी ज़ाती राय था या नून लीग की पॉलिसी था? क्योंकि जो भी है एक बात तो उन्होंने कही है और उस पर तनकीद बनती भी है। देखिए, बात ये है कि तमाम चीज़ें जो है उसका मलबा मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाल देना ये मुनासिब नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो एक जमात के सरबराह हैं और उनकी जो बात कही है वो आम बंदे की बात नहीं है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि मैं इसको इस तनाजुर में लेती हूँ कि वो एक लीडर हैं और उनको हक है कि वो अपनी कैंपेन चलाएं और आवाम के दरमियान में अपना बयानिया बनाएं, भले हमें बुरा कहें अच्छा कहें। जाहिर सी बात है, जो बंदा आवाम के दरमियान जाएगा, वोट मांगेगा, तो वो किसी को तो बुरा भला कहेगा। आपने गिलगित बल्तिस्तान में भी देखा कि ये लोग वफाक में तो हमारे साथ इत्तेहादी थे, लेकिन इत्तेहादी हैं, लेकिन वहाँ पे जाके जो है उन्होंने थोड़ा सा तनकीद करना जो है वो अपने वोट हासिल करने का जरिया समझा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी आपको कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था, उनकी ज़ाती राय थी या उनका जो भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि इस वक्त वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की नहीं, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और पीपल्स पार्टी अपनी, जो मैं नालायकी भी नहीं कहूँगी, मतलब आप अपने जो मामलात हैं वो वफाक के ऊपर, हुकूमत के ऊपर डाल दें कि जी वहाँ पे जो मसाइल हो रहे हैं उसका ज़िम्मा जो है वो वफाक ले ले, जबकि हुकूमत बिलावल भुट्टो साहब की है वहाँ पे। दूसरी बात यह है कि सबसे अहम बात जो इकरा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं करना चाहती हूँ कश्मीरी अवाम से भी, देखिए कश्मीर का मुकदमा इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लड़ रही है। नवाज शरीफ कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं इस वक्त, गवर्नमेंट आपकी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपका मुकदमा लड़ रहे हैं, और हम मुकम्मल तौर के ऊपर इस वक्त कैंपेन का हिस्सा हैं। और हम उन लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि खुदारा आप अपने वोट की हकीकत को पहचाने, अहमियत को पहचाने, और क्या जो मुहाजिरीन हैं जो अपना आबाई घर बार शहर लुट लुटा के जो इधर आ गए, क्या आज आप उनको उनके हक से महरूम करना चाहते हैं? पंजाब की तरफ अगर आए तो पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का और बड़ा दिल होने का सबूत जो है वो दिया है। मिसाल ले लें, आज जो मुहाजिरीन यहाँ पे हैं, कभी पंजाबियों ने उनको कभी मैली आंख से देखा है, या कोई ऐसी तफरीक या कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हमने की हो कि आप मुहाजिर हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते? हम भी तो मुहाजिर ही आए थे ना, हमें भी तो लोगों ने MNA MPA बनाया, हमारी क़यादत को जो है वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मतलब हमें वज़ारत उज़्मा के लिए चुना। आपका मतलब है आप लोगों की मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है? दूसरी बात यह है कि आज पीपल्स पार्टी, देखें, अगर पीपल्स पार्टी और हम लोग अगर वहां पर अपनी ही लड़ाई लड़ते रहेंगे तो इसका फायदा थर्ड पर्सन लेगा, पाकिस्तान का और कश्मीर को IPP ले जाएगी, आप लड़ेंगे, IPP को फायदा हो जाएगा। कुव्वतें और फंडिंग जो है ना, नो बैरूनी कुव्वतें सर उठा रही हैं और फायदा उठा लेंगी। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि हम लोगों को वहाँ पे, चाहे वो कोई भी जमात हो, हर जमात को राइट है कि वो आवाम के अंदर जाए और वोट मांगे और लोगों के साथ अपनी बयानिया लेकर जाए। मेरे साथ ही रहेगा शुमाइला। जब बयानिया आपने बनाना है तो आपको ये देखना होगा कि ये आम इलेक्शन नहीं लेकिन है। ये क्लियर कर देना, ये क्लियर कर दे कि ख्वाजा आसिफ का बयानिया उनका जाती था, सिर्फ ये बता दें उनका जाती था, नून लीग की पॉलिसी तो नहीं था ना? देखिए, बात यह है कि कोई भी ख्वाजा आसिफ साहब बड़े ज़ीरक शख्सियत हैं और बड़े मंजे सियासतदान हैं। उन्होंने जो बात की है ये आप उनसे ही पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस तनाजुर में बात की है, क्योंकि जब उन्होंने बात की मैं तो साथ नहीं थी। बिल्कुल सही है। शैला रज़ा साहिबा, अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 1 से 2 मौक़ों पर ये बात कही है कि ख्वाजा आसिफ को काबीना से लात मार कर निकाला जाए, और चूंकि आप लोग इत्तेहादी भी हैं, बिलावल साहब खुद वज़ीर आज़म से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये सियासी अखलाकियात के दायरे में आता है कि बार बार हर रैली में वो खुलेआम कहते हैं कि बाहर निकालें ख्वाजा आसिफ को? अगर इतना ही उन्हें गुस्सा था, वो डायरेक्ट बात भी तो कर सकते थे ना, वज़ीर आज़म को कहते तो। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि आपकी और शुमाइला
सुमैला राणा की एक बात को मैं कहूँगी कि देखिए हम इनके सपोर्टर हैं, इत्तेहादी नहीं। इत्तेहादी है इनकी IPP, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इत्तेहादी है इनकी MQM, इत्तेहादी है इनकी बाप पार्टी, हम इत्तेहादी नहीं है। अब आ जाते हैं इस बात पर, देखिए ये बयान चेयरमैन साहब ने असेंबली में भी दिया था, लॉ ऑफ लैंड मौजूद है, कोई भी डिमांड करना अवाम का अपनी हुकूमत से हक है। और आप देखिए कि जब कोई मुजाहरा होता है, जब कोई डिमांड्स रखी जाती हैं, उनके लिए लोग निकलते हैं, तो कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन अपने हाथ में ले लेते हैं। कुछ वक्त तो ये होता है कि उनकी खुशकिस्मती होती है कि सुप्रीम कोर्ट से भी आवाज़ आ जाती है कि जी दरख्त जलाने वालों को हमारी बात पता चली, हमारा मैसेज नहीं गया, वो कुछ खुशकिस्मती का दौर होता है, तो वो किसी किसी को मैसर हो जाता है। तो लॉ ऑफ लैंड मौजूद है और 9 मई जैसे वाक़े पे लॉ ऑफ लैंड जो है वो लगा। तो इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर में जो हुआ उसमें जितने भी मुतालबात थे वो माने गए। जो बात है देखिए, ये जो सीटें हैं सही हैं गलत हैं कैसी हैं, ये फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस पे नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने जिस तरह FIR ख़त्म कर दी, बिजली का मसला पे बात कर दी, गंदम के कोटे पे बात कर दी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से कर दें। ये मामला ऐसा है कि जिसको एक जाती हुई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसमें सारे बैठेंगे, इसमें सारी बात होगी, सारी जमातों का एक इनपुट आएगा और फिर शैला साहिबा अभी वैसे चले वो जो आप जाती हुई गवर्नमेंट, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, आप अभी मेरी बात का जवाब, क्योंकि ना ये बात बहुत ही डिफरेंट है। तो ऐसे में आप उन लोगों को जिन्होंने कानून हाथ में लिया, आप उनको इस हद तक चले जाएं, एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे दें, जबकि आपके देख रहे हैं कि कानून हाथ में लेने वालों के भी लोग ज़ेरे असर हैं। तो आपको डायलॉग करना होता है, आपको कुछ, आप वजीर दिफा हैं, आपको एक सोच समझ के बयान देना है। तो अगर ये उनको डिफेंड नहीं कर रही, उसके बारे में कुछ नहीं कर रही, मैं अपने चेयरमैन के बयान को ऑन करती हूँ। आप वजीर दिफा हैं, आप शुमैला राना शैला रज़ा नहीं है। लेकिन आप लोग तवील अरसे तक जब हुकूमत में थे, आप लोग आईनी मामलात चलाते रहे, कायरा साहब के पास ये कश्मीर के अमूर वो देखते रहे, आप चाहते तो तरमीम ला सकते थे, उनको एड्रेस कर सकते थे। और ये भी बता दीजिएगा वेरी शॉर्टली कि अभी आप कहते हैं आपको इत्तेहादी ना कहा जाए, बड़े आईनी ओहदे आप लोगों के पास है मैम, पंजाब में गवर्नरशिप है, KP में है, चेयरमैन सेनेट है, तो इत्तेहादी तो हुए ना। आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में गवर्नमेंट की इत्तेहादी की डेफिनेशन पढ़ लें, अगर ये निकल आए कि आईनी ओहदे रखने पे जो है वो इत्तेहादी होते, मैं ये ओहदा छोड़ दूंगी। ठीक है, और ये भी बता दीजिए मैं रिजाइन कर दूंगी। दूसरी बात ये कि जब हम रहे देखिए, जिस वक्त कोई बात उठती है, जिस वक्त कोई इशू बनता है, उस पे ये बात सामने आती है। ये बात इस तरह सामने आई कि जिसकी भी गवर्नमेंट होती है फेडरल में, वो ये 12 सीटें लेके वहाँ पे हुकूमत बना लेता है। और राना सनाउल्लाह साहब का बयान है कि ये 12 सीटें तो हमारी जेब में पड़ी हैं। तो ये हम नहीं बोले हैं, ये वहाँ के लोगों का फैसला है कि हमारा फैसला कुछ और होता है। ये 12 सीटें वाले यहाँ से आ जाती हैं जिसकी भी गवर्नमेंट हो, और हम पे एक हुकूमत छुप जाती है, तो हमारा वोट हमारी मर्जी, जो कि बहरहाल हर एक का ही नारा होना चाहिए, और इसको बहुत कुचला गया है। तो जब ये नारा आया है, इस्टेब्लिश होके एक डिमांड सामने आई है, तो वो डिमांड जो है वो एक गवर्नमेंट नहीं पूरी कर सकती जब तक के कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी सारी। ठीक है शैला, आपका पॉइंट मैम आ गया है। मुझे बस वेरी शॉर्टली शुमैला बताइएगा, आपने सुना है शैला साहिबा जो फरमा रही हैं, पहले तो वो कहती हैं इत्तेहादी तो हम बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, पीपल्स पार्टी का इल्जाम ये भी है कि पंजाब में मौजूद महाजिर सीटें जोड़ तोड़ के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? वेरी शॉर्टली, बिकॉज मुझे ब्रेक पे जाना है। देखिए, जो 35 लोग कुछ नहीं कर सके, तो फिर ये 11 लोग क्या कर सकेंगे, पहले आप मुझे ये बताएं। दूसरी बात ये है कि अगर मुहाजिरीन जो हैं वो अपने हक के लिए और अपने जो वोटर्स हैं उनके लिए कोई आवाज़ उठाते हैं, तो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश क्यों की जाती है? ये सोच कैसे डेवलप हुई कि जो मुहाजिरीन हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, और जो लोकल लोग हैं उनके जी देखिए दबा तो वो लोग रहे हैं जो अवाम की आवाज को गद्दार कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी, हम इसे सही और गलत की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं नई पार्लियामेंट आएगी, आईनी बात है, बात हम नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने, ये लोग ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान से वफादारी,
دیکھیں جب وہ رکن جب اوتھ اٹھاتا ہے یا اپنے کاغذات جمع کرواتا ہے تو وہ یہ پاکستان سے وفاداری کا بھی حلف اٹھاتا ہے. تو آپ لوگوں کو آج پاکستان جو ہے اتنا ہی برا لگ رہا ہے. یہ کیا جنگ ہے؟ یہ ہم سمجھتے ہیں یہ کیا جنگ ہے. کشمیر کو ہم سے الگ کیا جانا کر سکتی تھی نا میری. یہ کشمیریوں کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے, چند لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. یہ چند لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, یہ کشمیریوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے. دیکھیں شمائلہ, اگر ان کی ڈیمانڈ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے کشمیر کی, اس کو ایک گورنمنٹ نہیں کر سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے کشمیر کے اوپر چند لوگوں کا مسلط شدہ جو ٹولہ ہے وہ فیصلہ فاغ و تفہیم سے ہونا چاہیے, لیکن یہ بات ہے کہ سب کو مل بیٹھ کے کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. دیکھیں شمائلہ اور شہلا رضا صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں. معاملات بہت سنگین ہیں, لیکن اگین وہی کہ انتخابات ہوں گے اور جب تمام قوتیں سر جوڑ کر بیٹھیں گی ان کی میجورٹی کے حساب سے, ان کی ولنگنس کے حساب سے فیصلہ ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے ایک کموڈور اور عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں خالد چشتی صاحب. بہت شکریہ چشتی صاحب آپ کے وقت کا. سر ایران اچانک سے تو نہیں, خیر یہ سلسلہ بنتا جا رہا تھا, سیریز آف ایونٹ ہوئے اور اب اسلام آباد MOU کو معطل کرنے کا فیصلہ اس نے کر لیا ہے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ڈپلومیسی کی مکمل ناکامی ہے, لیکن ظاہری بات ہے بڑی محنت سے ایک معاہدہ ہوا, ہوپس بہت ہائی تھیں, لیکن آپ کے خیال میں کیا ایران میں پاسداران انقلاب کا دباؤ اتنا تھا کہ ایران کو یہ فیصلہ کرنا پڑا, اور حالات اب جاتے ہوئے کس سائڈ پر دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ اقرا صاحبہ, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ جو نیو فاؤنڈ لیوریج ایران کو ملی ہے, پریشر آلموسٹ جو کہا جاتا ہے ملینز آف لوگوں نے جنازے میں ظاہر شرکت کی ہے. 28 فروری 2026 کو جب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو اس وقت میری گزارش یہ تھی اور میں نے تجزیہ پیش کیا تھا کہ یہ امریکہ کی بہت بڑی غلطی ہے, اور میں نے اس کو کہا تھا یہ نان سٹارٹر ہے جنگ کے لیے. آپ دشمن ملک کی لیڈرشپ کو پہلے دن ایلیمنیٹ نہیں کرتے, اس لیڈرشپ نے بعد میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں, خاص طور پر اس صورت میں کہ اگر کمپرومائز کرنا پڑے تو وہ لیڈر سسٹین کر پاتی ہے, کیونکہ آیت اللہ خامنائی پچھلے 36 سال سے اسپرچول لیڈر بھی تھے. کئی صدور امریکہ کے آئے اور گئے, لیکن وہ سسٹین کر رہے تھے. اور آج اگر وہ ہوتے تو آپ امیجن کریں, جو کہا جاتا ہے کہ IRGC میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور کچھ سیگمنٹس ہیں جو ابھی حملے جاری کیے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, تو کتنی اسٹرانگ پوزیشن ہوتی مذاکرات کے لیے. امریکہ کو لٹرلی 1% ڈیل کرنی پڑتی. نمبر 1. نمبر 2, آج ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک نیو فاؤنڈ پریشر ہے. جب اس طرح کی لیڈرشپ کو شہید کیا جاتا ہے, آپ دیکھیں تقریباً 8 مہینوں میں امریکہ کے 87 لیڈر شہید کیے گئے دونوں جنگوں میں ملا کے, 19 نیوکلیر سائنٹسٹ کو شہید کیا گیا. تو یہ صرف جنگ نہیں رہتی, پھر 9 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ریونج اور غم اور غصے اور ریٹیلیشن کی جنگ بن جاتی. تو جب یہ اس طرح کی جنگ میں کنورٹ ہو جائے تو پھر اتنا آسان نہیں ہوتا کنورج کرنا. پھر ذرا سارا اس بات پر تھریش ہولڈ ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا, وہ آلموسٹ میمورینڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ بن گیا. یہ ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا, یہ اکارڈ بھی نہیں ہوا, اسی وجہ سے کہ کنورج نہیں ہو پا رہے تھے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک ایران کے پاس شاید جسٹیفیکیشن یہ ہے, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن انالیسس پیش کر رہا ہوں. ایران کو شاید یہ معلوم ہے کہ اتنا ریلیٹیولی کمزور صدر کوئی نہیں آئے گا جس نے 8 مہینوں میں 2 دفعہ حملہ کیا ہو, دونوں دفعہ ملٹری آبجیکٹیو اس طرح حاصل نہ کیے ہوں. ان کو یہ بھی پتہ ہے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان پہلی دفعہ ڈائیورجنس ہوئی ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ہے جس نے جنگ شروع ہونے سے پہلے نیٹو کو, کینیڈا کو, یورپین یونین کو, آلموسٹ روس کو, سب کو ناراض کیا تھا انکلوڈنگ انڈیا. تو یہ ایک ایران کو شاید یہ ریئلائز ہوا ہے کہ اگر اب ہم نے نہیں کیا نیگوسیشن اپنی فیور میں فار ٹائمز ٹو کم, تو آئندہ آنے والے وقتوں میں 20,000 ٹارگٹس کو وہ ہر 6 مہینے 2 سال بعد ڈسٹروائے نہیں کرا سکیں گے. اس دفعہ تقریباً 20,000 ٹارگٹس پہ حملے کیے گئے ہیں, جس میں بلڈنگز, انفراسٹرکچر, انڈسٹری, پانی کے پلانٹ, بجلی گھر, ایون یونیورسٹیاں نہیں بخشی گئی امریکہ اور اسرائیل نے جو اٹیک کیا. تو آئی تھنک مجھے یہ نظر آتا ہے. لیکن آخری جملہ میں کوشچن کا بھی ایڈ کرتا چلوں کہ ایران کو جب لیڈر آف ایسکلیشن بڑھا رہا ہے اپنی مرضی سے, بعض دفعہ لیڈر آف ایسکلیشن آپ کے ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہے, کیونکہ امریکہ ابھی بھی سپر پاور ہے, اس پر نتن یاہو کا اور دنیا کا اکانومی کا اگلے آنے والے الیکشن کا بہت پریشر ہے. تو یہ نہ ہو کہ ایران کے ہاتھ سے بات نکل جائے اور آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایز این آبلیگیشن یا ایز اے کمپلشن ایسکلیٹ کرنی پڑے جائیں. بالکل صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا, ایران کی طرف سے اب ایک مرتبہ پھر سے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں. پہلے بھی یہ ایک بڑا سنگین معاملہ تھا, سینسٹیو ایشو تھا. ایون سعودی عرب کے اوپر بھی کیے گئے حملے, تو پاکستان واز دی ون جس نے
سمجھایا کہ جناب آپ تھوڑا سا صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ حملے کنٹینیوس جاری رہے باوجود اس کے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ حق موجود ہے کہ ہم جوابی کارروائی جواب دیں، امریکی اڈوں کے اوپر ہم دیتے ہیں، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے یہ سچویشن زیادہ دیر تک سٹینڈ سٹل رہے گی یا پھر عرب ممالک کے ساتھ بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ مس اقرا، دیکھیے جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا 40 دنوں کا اور ایران نے حملے کیے تھے ان ملکوں پر جو عرب ممالک ہیں، اس وقت ایران کے پاس ایک جسٹیفیکیشن تھی، چاہے دنیا اگری یا نہ کرے، لیکن ایران کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ کیونکہ امریکہ آؤٹ آف ریچ ہے، اسرائیل تقریباً 1600 کلومیٹر دور ہے، جو نیئرسٹ ہیں جہاں سے ایفرٹ وار فائٹنگ جنریٹ ہو رہی ہے، اور وہ تمام یہی مڈل ایسٹ کے ممالک تھے، تو ایران کو ایک مورل یا ایک لیجٹمیسی لگی کہ یہاں پہ اٹیک کرنا اس کے وار پلاننگ یا وار اسٹریٹجی یا ریٹیلیشن میں اس کا حق بنتا ہے۔ اور اب یہ وقت آ گیا تھا ایز اے پارٹ آف دا اسٹریٹجی، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں تک ایک ایلیمنٹ آف جسٹیفیکیشن ایران نے اپنے لیے ڈھونڈ لیا اور ایک پروہیبٹیو کاسٹ بھی امپوز کی، دونوں کو، امریکہ کو بھی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ان بیسز کو اور ان ملکوں کو جن میں ایک فیلنگ آف انسیکیورٹی دی ایران نے پیدا کر دی ان تمام جی سی سی ممالک کو کہ امریکی اڈے یہاں پہ ہونا کوئی ایسٹ یا اسٹرینتھ نہیں ہے بلکہ ایک ویکنس یا لائبلٹی ہے، یہ نمبر 1۔ لیکن جب جنگ بند ہو گئی تھی تو دیکھیے ایران نے اس خطے میں رہنا ہے، عرب ملک اس وقت ریئیکشن ڈیلیما میں ہیں۔ ریئیکشن ڈیلیما میں اس کو کہتا ہوں کہ دیکھیے جب ایران کو یہ معلوم ہے کہ اس کی ایک ڈومیننس ہے اور اگر وہ حد سے زیادہ ایک ڈگری آف ایشورنس ہو جائے گا عرب ممالک کے ذہن میں تو وہ خوف زدہ ہو جائیں گے یہ ممالک، تو ایک ڈومیننس جو ہے وہ ان ایزی بھی کرتی ہے ان عرب ملکوں کو، اور وہ چاہیں گے کہ ایران اتنا کمزور ہو جائے کہ ان کو بلی نہ کر سکے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اتنا کمزور ہو جائے کہ یہاں پر اسرائیل آ کے بیٹھ جائے، جو پہلے حکومت کا پلان تھا کہ رضا پہلوی کے بیٹے کو بٹھایا جائے گا، ایک ڈومیننٹلی اسرائیل لابی یہاں پہ حکومت کرے گی، رجیم چینج ہو جائے گی، تو وہ بھی کوئی عرب ملک نہیں چاہے گا، تو یہ میں عرب ملکوں کا ریئیکشن ڈیلیما کہہ رہا ہوں۔ آنے والے وقتوں میں مجھے لگتا تھا کہ ایران کو چاہیے کہ اپروچمنٹ کرے ان ملکوں سے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو جنگ کے دنوں میں قائم ہوا تھا وہ برج کرے واپس، تاکہ کم از کم یہ ملک ایران سے انسیکیورٹی نہ محسوس کریں، جتنا وہ انسیکیور ہوں گے اتنا ہی طرف مائل ہوں گے وہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف۔ بالکل صحیح۔ اور حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر جو حالیہ حملے ہوئے ہیں پاکستان نے اسے ریڈ لائن قرار دیا ہے، آپ کو لگتا ہے پاکستان کے لیے بھی اب ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہوگی، ایک بیلنس سفارتی زون میں رہنا تاکہ زیادہ جھکاؤ کسی کی بھی طرف نہ ہو؟ جی دیکھیے، آپ ایگری کریں گی کہ پاکستان نے جو چند مہینے پچھلے جو کیے ڈپلومیسی کے پیک پر تھی، پرسویشن انتہا درجے کی تھی، نیوٹرلٹی اینڈ کریڈیبلٹی بہت اپریشیبل تھی پاکستان نے جو مینٹین کی، لیکن اس چیز کی بھی لمیٹیشن ہوتی ہے، خاص طور پر ہم نے آئی ایم شور کلوز ڈور ایران کو بتایا ہوگا کہ ہماری اوبلیگیشن نہیں ہے، ہماری سینسٹیوٹی بھی ہے، اوبلیگیشن ہوتی ہے جو ڈیفنس پیکٹ کے تحت ہے اور سینسٹیوٹی ہے بیکاز یہ ریلیجس مقام ہے تمام مسلمانوں کے لیے بہت قابل احترام، تو دو وجہ سے اس کی ہماری سینسٹیوٹی بھی ہے اور اوبلیگیشن بھی ہے، تو ایم شور ایرانی حکومت کو کنوے جو کر دیا گیا ہے، انٹرنیشنل سورسز یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کمپلشن ہو جائے گی ٹو کنٹریبیوٹ ان ڈیفینس آف سعودی عرب، لیکن میں دعا گو ہوں کہ ایسی نوبت نہ آئے، کیونکہ ہم نے بڑی تھن لائن اور بڑا چیلنجنگ ٹائم گزارا ہے پاکستان نے پچھلے 4-5 مہینوں میں، جب ہم نے ایک طرف سپر پاور اور دوسری طرف ایران کے ساتھ ایک ایسا بیلنس کیا کہ آج بھی دونوں اپریشیٹو ہیں اور کوئی بھی ہمیں سسپیشن سی یا بائسزم کی نظر سے نہیں دیکھتا کہ ہم نے دوسری سائڈ کا زیادہ ساتھ دیا اور اس سائڈ کا کم دیا ہے، تو یہ ایک نیو فاؤنڈ انفلوئنس الحمدللہ پاکستان کو جو ملا ہے، آپ نے دیکھا جو انٹرنلی بھی ہمارے انسٹیبلٹی کاز کرنے کی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے دشمن بالکل خوش نہیں ہیں کہ پاکستان کے اتنی زیادہ ایک لیوریج یا انفلوئنس گلوبل پچھلے سال سے لے کر مئی سے لے کر آج 14 مہینے ہو گئے، ہم نے پچھلی دفعہ ایک ریجنل اسٹیبلٹی کے طور پہ اپنے آپ کو ابھارا تھا انڈیا کے ساتھ، اور اب ہم نے گلوبل کنٹریبیوٹنگ کے طور پر اپنی فورس کو اور اپنی قابلیت کو منوایا ہے، تو ایم شور پاکستان کے لیے اللہ کرے کہ ایسا کوئی چیلنجنگ موقع نہ آئے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ایران کتنی کلیئرٹی سے ہماری بات کو سمجھتا ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا خالد چشتی صاحب، میرے ساتھ تھے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، مجھے اب جوائن کریں گے ایڈوائزر ٹو سی ایم کے پی مشیر خزانہ، میرے ساتھ موجود ہوں گے مزمل اسلم صاحب۔ بہت شکریہ مزمل صاحب، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں طے کرنے کا اب جو طریقہ اپنایا ہے، ویسے تو وہ دنیا بھر میں ہے ہی، کئی جگہوں پر ایسے پریکٹس کیا جاتا ہے، یورپی ممالک میں ہے، انڈیا میں ہے، آپ کے خیال میں پاکستان جیسے ملک میں یہ کامیاب ہو پائے گا؟ عوام سے کچھ ریلیف کی توقع ہم رکھتے ہیں اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر آپ دنیا کے کانٹیکس میں دیکھیں تو
وہاں پہ تو پیٹرولیم کی قیمتیں بہت سی جگہوں پہ ڈی ریگولرائزڈ ہیں اور جو ہے بہت ایفیشینٹلی جو ہے وہ پرفارم بھی کر رہی ہوتی ہے. جو حکومت نے ابھی فیصلہ کیا ہے, یہ حکومت نے جو روزانہ کی تنقید اور جو ان پہ تنقید کی بارش ہو رہی ہے اس سے بچنے کے لیے یہ فی الحال کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی کتنی اس میں تیاری تھی, پیٹرولیم کمپنیز کی کتنی تیاری تھی, اور جو پیٹرولیم ڈیلر ہیں, جو پیٹرول پمپس ہیں, ان کی کتنی تیاری تھی, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. کیونکہ یہ ایک دم آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزارت پیٹرولیم سے اعلان ہوا ہے اس کا, اور انہوں نے کہا کہ جی پچھلے 7 دن کی جو قیمتیں ہوں گی وہ اس کی ایوریج جو ہے ہر روز اعلان ہو جایا کرے گی اور ویب سائٹ پہ آ جائے گی. اب فرض کریں کہ ہم سارے پیٹرول پمپ والے ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ آج رات کو 12 بجے کے بعد 5 روپے یا 3 روپے یا 2 روپے قیمتوں میں اضافہ ہے. تو آپ دیکھیں گے یکدم پیٹرول پمپ والے جو ہیں کہیں گے کہ یہ بھی پیٹرول نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو نظر آ رہا ہوگا. اب اسی طریقے سے اس کو الٹا کر لیں اگر وہ پیٹرول پمپ والے دیکھ رہے ہوں گے کہ رات کو 12 بجے قیمتیں کم ہونی ہیں, تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ آئے ہائے میرے پاس تو اتنا پیٹرول ٹینکی میں پڑا ہوا ہے اور یہ قیمت رات کو کم ہو جائے گی تو میرا تو اتنا نقصان ہو جائے گا. بالکل. تو یہ اس کی کیا پروٹیکشن ہوگی, کیا میکینزم ہوگا. اسی طریقے سے تیل والی کمپنی ہے جو پیٹرول جو اپنے آگے ڈیلرز کو دیتی ہیں, جیسے پی ایس او ہے, دوسرے ہیں, وہ اگر اپنے ڈیلرز کو بھیج رہے ہوں گے تو ڈیلرز ان سے پوچھ رہے ہوں گے کہ آج رات کو اگر قیمتیں گر گئی تو آپ ہمیں کیا ریٹ لگائیں گے. تو یہ ایک ڈسٹورشنز ہو جائیں گی. تو میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آیا حکومت نے اس کی تیاری کی کہ نہیں کی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کو فیز وائز کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی آکٹین کی قیمتیں حکومت نہیں دیتی. ہائی آکٹین کی ہر پیٹرول پمپ کی اپنی قیمت ہوتی ہے اور وہ پرفیکٹلی کام کر رہا ہے. کسی پیٹرول پمپ میں آپ جائیں تو یعنی کہ شیل میں جائیں گے تو اس کی قیمت مختلف ہوگی, پی ایس او سے, کیلٹیکس سے, ٹوٹیل سے, ایرامکو سے, یا ہر ایک کی اپنی اپنی قیمت ہوتی ہے. تو کنزیومر کو پتا ہوتا ہے آج ادھر سے سستا مل رہا ہے, وہ وہاں گاڑی کھڑی کر دیتا ہے جا کے, ٹھیک ہے جی. تو میرا اپنا خیال تھا کہ جو میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے کوئی ایک پروڈکٹ پکڑ لیتے. ابھی حکومت جو ہے پیٹرول کی قیمت کا بھی اعلان کرتی ہے, ڈیزل کا بھی کرتی ہے, مٹی کے تیل کا بھی کرتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ جو جیٹ فیول کا بھی کرتی ہے. تو کوئی ایک چیز پکڑ لیتے پہلے اور دیکھتے کہ کس طریقے سے فنکشن کر رہی ہے اور کس طریقے سے لوگ اور پیٹرول پمپ اور لوگ اور مارکیٹ اس کو کیسے ایڈجسٹ کر رہی ہے. بالکل. تو ابھی غالب امکان یہ ہے کہ اس سے ایک پینک آئے گا. جیسے کل مجھے فون آیا تھا ایک دوست کا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی کل کراچی میں پیٹرول نہیں مل رہا تھا. تو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کسی اور پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ اینکر کہہ رہے تھے ہمارے دوست کہ وہ ایک دن پہلے اسلام آباد میں تھے, وہاں تو پیٹرول کی اویلیبلٹی تھی, کل وہ لاہور میں تھے, لاہور میں بھی یہ والا جو فیکٹر ہے اوبویسلی گورننس بہتر ہوگی اور کنٹرول ان پہ ہوگا تو ہی یہ چیز کنٹرول میں آ پائے گی. اچھا سر یہ بتائیے گا, پچھلے دنوں بجٹ کے موقع پر دیکھا گیا, کچھ ذاتی سیاست کے حوالے سے سوال ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے کہا بجٹ پیش نہیں کریں گے, پھر 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنا تھا, پھر مکمل بجٹ پیش کر دیا, پھر پہلے آپ لوگ وفاق کی مشکلات تسلیم کرتے ہوئے وفاق کو ایکسٹرا فنڈنگ سپورٹ بھی کر رہے تھے, لیکن اب پھر سے سیاسی بیان بازی اس معاملے پر جاری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرا مالی مدد وفاق کو نہیں دی جائے گی. ایسا کیوں؟ دیکھیں آپ تو میرے خیال سے وہ سوشل میڈیا کی خبروں پہ یہ آپ نے ساری بات کی کہ ہم نے کہا 3 مہینے کا دیں گے, 12 مہینے کا دیں گے. صوبائی حکومت کا ایک اپنا جو موقف ہے وہ اپنے موقف کو لے کر ہم چلتے ہیں اور ہم نے اپنے موقف کے حساب سے ہی بجٹ دیا ہے. اور دوسری آپ نے بات کی کہ ہم نے کہا کہ ہم وفاق کی مدد کریں گے, تو وہ ڈے 1 سے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, اور نہ یہ سیاسی بیان ہے, یہ جو ہے یہ پالیسی بیان ہے. اور یہ ہماری جو ہے پہلے دن سے جو ہے اس میں بڑی کلیئر کٹ جو ہے وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ بتایا گیا, باقی ان کی ٹیم کو بھی یہ بتایا گیا کہ جب آپ کی پارٹی میں آپ مشاورت اپنے لیڈران سے کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کرتی ہے, وہ کرتی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو ہمیں اپنے پارٹی چیئرمین سے کرنا ہوگا. اگر وہ اجازت دے دیں گے تو ہم اس پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور پیش رفت کریں گے, اور اس کے لیے ملاقات کرانا ضروری ہے. تو کہیں پہ بھی ہم نے یہ نہ ان کو یہ بات بولی, نہ یہ کہیں لکھت پڑھت میں, اور اگر کہیں لکھت پڑھت میں آپ ساروں سے مراد لوگ کہہ رہے تھے کہ این ایس سی میں ڈیسائیڈ ہوا ہے, تو اب تو الحمدللہ این ایس سی کے منٹس بھی آ گئے, اس کو بھی پڑھ لے, اگر کوئی دکھانا چاہے تو آپ کو دکھا دے.
تو یہ قیاس آرائیاں تھی، اور یہ قیاس آرائیاں اب تو ٹوٹ بھی چکی ہیں اور بہت پرانی بات ہو چکی ہے. تو بجٹ تو ہمیں دینا تھا، کیونکہ بغیر بجٹ دیے اگلا مالی سال کیسے شروع کرتے، تو اس کے لیے بھی ہمیں ترتیب دینی تھی. تو عمران خان صاحب کی جتنی ہمارے پاس پرانی ڈائریکشنز تھی اس کو ہم نے استعمال کیا ہے. جس دن ملاقات ہوگی جو نئی ہدایات آئیں گی اس کو بھی ہم فالو کریں گے. تو فار دا ٹائم بینگ آپ پہ اکثر ملک سے باہر بیٹھے جس طرح شہباز گل صاحب بڑے تنقید کرتے ہیں، اور کبھی آپ کو کسی کا اہلکار بتاتے ہیں، کبھی کچھ آپ کے اوپر ذاتی حملے ہوتے ہیں، اور آپ اس تنقید پر اتنا مجبور ہوئے کہ آپ کو خود کے پی اسمبلی میں اپنا تعارف کرنا پڑا، پیش کرانا پڑا اور بتانا پڑا کہ آخر آپ کا کیا ڈیزگنیشن ہے، کیا رول ہے. اس کی نوبت کیوں پیش آئی؟ آخر مسئلہ کیا ہے ان رہنماؤں کو آپ سے؟ نہیں یہ کسی کے اس پہ نہیں تھا. یہ ایک تاریخی جسے کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کام ہوا تھا کہ کسی ایک صوبے کا وزیر خزانہ دوسرے صوبے سے آیا، اور آج الحمدللہ مجھے 2.5 سال ہو گئے، اور اس 2.5 سال کے پس منظر میں یہ عمران خان کی ایک جو ہے جسے کہتے ہیں ایک بولڈ کال جو ہے اس کو جو ہے اس اسمبلی میں نے، کیونکہ ایک فورم تھا اس میں بتایا کہ میں کراچی سے آیا جو کسی اور صوبے میں یا کسی اور پارٹی کی بس کی بات نہیں ہے، اور میں پیچھے سے بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ تمام چیزیں. اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں نے کسی کو جواب دینے کے لیے یہ کیا تھا، نو، ایکچولی یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ جیسے پوری دنیا میں جو ہے ایکسچینج آف ٹیلنٹ ہوتا ہے، تو وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ایک پروونشل لیول پہ کیا، اور جس کی بنا پہ آج جو ہے الحمدللہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ان کی کال اگر وہ خدا نہ خواستہ غلط ہو جاتی تو وہ جو ہے پھر اس میں تنقید کا نشانہ بھی بنتے. تو آئی ٹک دیٹ اپرچونٹی جو ہم نے فائنینشلی اسٹیبلٹی کی اور یہ ساری چیزیں کی، اور عمران خان صاحب کا میں تھینک فل ہوں. تو اس پس منظر میں، اور میں اس چیز کا بڑا حامی ہوں، لیکن اس وقت گندم کی پورے ملک میں جو ہے نا پنجاب کبھی روک دیتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے. تو پاکستان جو ہے پورا پاکستان ایز اے ہمیں ایک یونٹ دیکھنا ہے. آرٹیکل فری موومنٹ آف گوڈ، ٹیلنٹ، سروسز، کوئی کسی جگہ جا کے کاروبار کرے، کسی کو کوئی روک تھام نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ ہمارے کراچی میں دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، ہر شہر کے ہر جگہ لوگ کاروبار کرتے ہیں. تو وائی ناٹ آن دا پولیٹیکل پوزیشنز. بہت شکریہ آپ کا. مزمل اسد صاحب موجود تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا واقعی اس طرح کی بیان بازی جب ہوتی ہے تو ایسی مشکلات ہم نے تحریک انصاف کے لیے مزید کھڑا ہوتے ماضی میں بھی دیکھی ہیں، اور شاید اب بھی مزید رکاوٹیں بن جائیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.